ماشاءاللہ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ آپ تک پہنچا، اور آئیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ جی حضرت بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں 23ویں پارے کے 9ویں رکوع سے الحمدللہ تلاوت کی گئی ہے، اور 13ویں رکوع کا نصف تلاوت کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب 9ویں رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی تو سورہ صافات بھی پایہ تکمیل کو پہنچی، اور پھر سورہ صافات کے بعد سورہ صاد کا آغاز کیا گیا ہے۔ 9واں رکوع جو 23ویں پارے کا 9واں رکوع ہے اور سورہ صافات کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے تسلسل میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان انبیاء کے واقعات، اپنی قوم میں تبلیغ فرمانے کے لیے ان کی محنتیں، ان کا تسلسل اور دیگر ان کے فضائل و مناقب اللہ رب کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اسی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایک عرصہ دراز تک تبلیغ فرمائی اور قوم آمادہ تسلیم نہ ہوئی اور ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئی، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے، قوم کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، اور چونکہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اللہ رب العزت کی طرف اس وقت رجوع آپ نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آپ ایک طرف از خود گویا فیصلہ فرما کر آپ ایک طرف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیچھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، اور یعنی کہ جب کچھ عذاب کے بادل منڈلانے لگے اور انہیں توجہ ہو گئی، تو ایسی توجہ حاصل ہوئی کہ جس کے بعد وہ تائب ہو گئے اور ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں خاص کیفیت محسوس کی کہ اب اس وقت قوم کے سامنے کس طرح جایا جائے، جبکہ وہ ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ سمندر کی طرف گئے اور ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے، جس کو پھر قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ آپ ایک بھری ہوئی کشتی میں آپ سوار ہو گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، اور جب وہاں پر کشتی میں کافی سارا وزن محسوس ہونے لگا تو پھر یہ طے پایا، اہل کشتی نے فیصلہ کیا کہ ایک آدمی کو سمندر میں اتار دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو، یہ اس وقت جو کشتی میں لوگوں کو وزن محسوس ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی کہ کس کا نام آتا ہے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ چنانچہ آپ از خود اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میری وجہ سے ہے، چنانچہ آپ اسی وقت سمندر کے پانی میں چلے گئے، اور قدرتی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک انتظام تھا کہ ایک مچھلی جو منہ کھولے ہوئے تھی، آپ اس کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ پھر اس کو قرآن مجید نے بیان کیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور وَهُوَ مُلِيمٌ، اور حضرت یونس اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر بھی آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کا انداز، رجوع الی اللہ کی کیفیت دیکھیے کہ قرآن پھر آگے بیان فرماتا ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، تسبیح نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو پھر اسی کی تشریح ہمیں سورہ انبیاء میں ملتی ہے 17ویں پارے میں، کہ جہاں پر وہ تسبیح بھی بیان کر دی، جس کو آج ہم آیت کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ 17ویں پارے میں اسی واقعے کے ناظرین تفصیل موجود ہے کہ جہاں پہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ چونکہ جسم کافی گداز ہو چکا تھا، اور جب باہر تشریف لائے تو ایک آپ کی جسم پر ایک کیفیت ایسی طاری تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر کچھ ڈھانپنے کی بھی ضرورت تھی، کچھ ہلکی نرم غذا کی بھی ضرورت تھی۔ تو قرآن نے ساری کیفیت بیان فرمائی کہ جب ہم نے انہیں ایک بیابان یا ایک کھلی جگہ پر انہیں سمندر سے نکال دیا تو فرمایا کہ
ہم نے وہاں پر ایک ان کے لیے لوکی کا ایک بیلدار درخت اگا دیا. یہاں سے لوکی کی فضیلت کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غذا کو پسند فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب لوکی والا سالن لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کیا کرتے تھے اور اس کو تناول فرمایا کرتے تھے. تو یہاں پر خاص طور پر اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اور اس کے پتوں سے آپ نے اپنے جسم کو بھی ڈھانکا اور سورج کی تپش والی شعاؤں سے بچ گئے, مکھی اور مچھروں سے بھی, اور کھانے کے لیے وہ خوراک بھی آپ کو لوکی کی صورت میں میسر آئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو قوم کی طرف دوبارہ بھیجا جو کہ 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھے جو ایمان لا چکے تھے, اور بھرپور طریقے سے قوم میں آپ کا استقبال ہوا, ویلکم ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی ان بابرکت آیات سے, آیات بینات سے فیضیاب ہونے, انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں غور کرنے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں تفسیر فرمائی اور جو آیات بینات تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.